اگر آج اس چیز کا اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح جو شخص بھی فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے گا پر پرسن اس کو 5,000 روپیہ ملے گا، یہ اعلان جو ہے ایڈورٹائز کر دیا جائے اور مختلف قسم کے پوسٹرز ہیں ان کو بھی پرنٹ آؤٹس نکال کے پورے علاقے میں پھیلا دیا جائے، اور جتنے بھی موڈز آف کمیونیکیشن اینڈ مینز آف کمیونیکیشن اویلیبل ہیں ان کے ذریعے سے یہ بات پبلکلی لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ کل صبح فجر کی نماز پہ جو شخص بھی فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے گا اس کو 5,000 روپیہ پر پرسن کے حساب سے دیا جائے گا۔ تو سارے علاقے کے لوگ جن جن لوگوں تک یہ میسج پہنچے گا وہ سارے میک شور کریں گے کہ کل نماز فجر کی مسجد میں ادا کریں، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ میسج کم لوگوں تک پہنچے، اپنے تک ہی رکھیں، یہ نہ ہو کہ میرے چانسز آف گیٹنگ دا 5,000 روپیز وہ نہ مارے جائیں، کہ میرا جو چانس ہے 5,000 روپیہ لینے کا یہ بہت سارے لوگ ہو گے، تو یہ نہ ہو کہ میں ہی نہ گھس سکوں مسجد میں، تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ میسج کم سے کم لوگوں تک پہنچے۔ اور جو شخص کبھی بھی فجر کے لیے نہیں گیا مسجد، وہ بھی رات کو سونے سے پہلے اپنی بیوی کو جا کے کہ دیکھو مجھے صبح 3 بجے اٹھا دینا، وہ بھی کہ پتہ نہیں آج اس کا دماغ خراب ہو گیا، 3 بجے کیا کرے گا اٹھ کے، آج تک تو کبھی نہیں اٹھا، بٹ تھنک اباؤٹ اٹ، وہ کیا کہے گی مجھے صبح 3 بجے اٹھا دینا، لیکن اس چیز کے اوپر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، وہ چانس نہیں لے گا، یہ نہ ہو کہ میری بیگم کی بھی آنکھ نہ کھلے۔ سو واٹ ہی وڈ ڈو از کہ آن ٹاپ آف اٹ وہ 3-4 قسم کے مختلف الارمز بھی لگائے گا، اور عین ممکن ہے کہ پرابلی وہ مارکیٹ میں جا کے وہ والی گھڑی لے کے آئے جس کے بجنے سے 7 والے اٹھ جاتے ہیں، وہ والی گھڑی بھی لے کے آئے گا کہ میں میک شور کروں کہ 3 بجے میری آنکھ کھل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ 5,000 روپے کا معاملہ ہے، ان 5,000 روپے کی خاطر یہ پورا اہتمام کرے گا، اور اپنے بچوں کو بھی کہے گا کہ بیٹا مجھے 3 بجے صبح اٹھا دینا، اور اس دن ویسے اگر اس کے 2 بچے ہیں اس دن خواہش کرے گا کہ کاش اللہ نے مجھے کوئی 10 بچے دیے ہوتے، سو 5,000 پر پرسن کے حساب سے آج میرے 50,000 بن جانے تھے۔ اب یہ سارا اہتمام کس لیے کرے گا کہ 5,000 روپیہ ملے گا صبح، اور عین ممکن ہے کہ جب صبح فجر پہ پہنچے تو باہر جو ہے ایک لمبی چوڑی لائن لگی ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہو رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے میں پہلے اندر چلا جاؤں، کیونکہ جو شخص مسجد میں نماز ادا کرے گا اس کو 5,000 روپے ملیں گے۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں فجر پہ عام دنوں میں 1 سے 1.5 صف ہوتی ہے اور بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، اس 5,000 روپے کے اعلان کے بعد یہ مسجد بہت چھوٹی لگنے لگ جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے 5,000 روپے کی خاطر۔ Now let me tell you the value of 2 رکعات، 2 رکعات فجر کی سنت کی جو ویلیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب آپ ایک سکیل لیں، ایک ترازو لیں، اس کے ایک پلڑے میں دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے ان کو ڈالنا شروع کریں۔ پاکستان میں جتنا پاک روپی موجود ہے اس کو ڈالیں، US ڈالر گلوبلی جتنا موجود ہے اس کو ڈالیں، پاؤنڈ جتنے موجود ہیں ان کو ڈالیں، یوروز جتنے موجود ہیں ان کو ڈالیں، پوری دنیا میں جتنا گولڈ پڑا ہوا ہے، گولڈ ریزروز پڑے ہیں، ان تمام گولڈ ریزروز کو نکالیں اور اس پلڑے میں ڈال دیں۔ پوری دنیا میں جتنی انٹرنیشنلی ویل نون پراپرٹیز ہیں ان سب پراپرٹیز کو بھی ڈال دیں، جو ہیرے جواہرات موجود ہیں ان کو بھی ڈال دیں، زمین میں جو کچھ موجود ہے، جتنے خزانے موجود ہیں ان تمام خزانوں میں اس کو نکالیں، اس کو بھی ڈال دیں، پہاڑوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خزانے ڈالے ہیں ان کو بھی نکالیں، اس کو بھی ڈال دیں۔ اب یہ پلڑا دنیا میں جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، anything which you can think about، وہ ساری چیزیں ڈال دیں اس میں، اور دوسری طرف ایک پلڑا ہو جس میں فجر کی 2 رکعات سنت کو ڈالیں۔ اب صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف یہ سارا مال ہے اور دوسری طرف فجر کی 2 رکعات سنت ہے۔ ان 2 رکعات سنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعات فجر کی سنت جو ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو یہ پلڑا جس میں 2 رکعات سنت ہیں یہ بھاری ہو جائے گا، دنیا کا تمام مال و اسباب جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا۔ یہ حیثیت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعات فجر کی نماز کی سنت کی۔ آج ہمارے دل سے آخرت کا چونکہ فکر نکل گئی، ہمارا یقین پیسے پہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ جب ہمیں پیسہ دکھایا جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں، جب ہمیں پیسہ نظر نہیں آتا تو ہم رک جاتے ہیں۔ جہاں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے اس پہ تو چلتے ہیں، جہاں دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا اس پہ رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی بتائے کہ بھئی آخرت میں آپ کو اتنا بڑا انعام ملے گا تو probably nobody would bother about it،
کوئی بھی انسان اس چیز کے لیے سیریس نہیں لے گا. لیکن اسی شخص کو کہہ دیں کہ نہیں ابھی آج ہی رات کو ہی تمہیں جو ہے اس عمل کرنے کے اوپر 10,000 روپے ملے گا, تو وہ سارے کام چھوڑ کے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اگر دنیا کا مال ملے گا تو میں وہ کام کروں گا, جس چیز سے مجھے دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا میں وہ کام نہیں کروں گا. ایک مسلمان کی زندگی دنیا کے فائدے کو دیکھ کر نہیں گزرتی. ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آخرت کے فائدے کو پرائرٹی دیتا ہے کہ کل مرنے کے بعد جو عمل میرے کام آئے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, باقی ساری چیزیں میرے لیے سیکنڈ پرائرٹی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اتنا ایمان اور یقین عطا فرمائے کہ ہم ان تمام اعمال کے اوپر آ سکیں جن کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد ہوگا, کیونکہ دنیا میں تو اگر مل بھی گیا تو بہت تھوڑے عرصے کا ہے, لیکن اصل ضرورت اس وقت محسوس ہوگی جب مرنے کے بعد تمام اسباب ٹوٹ چکے ہوں گے اور عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت ان تمام نیکیوں کی ویلیو ہمیں پتہ لگے گی جن کو آج ہم دنیا میں بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں.